السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول تانڈور سے ہے۔ میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے 6th کلاس کے چوتھے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، چوتھے سبق کا نام ہے سب سے بڑا درد مند۔ کیا ہے بچوں چوتھے سبق کا نام؟ سب سے بڑا درد مند۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ دوسرا شہزادہ کیا کرتا؟ شمال کی سمت سے ایک آدمی کو ڈھونڈ کے لا رہا تھا۔ کتنے مہینوں کے بعد؟ 6 مہینوں کے بعد ڈھونڈ کے لاتا۔ وہ آدمی کیسا رہتا؟ بہت ہی سنجیدہ باوقار آدمی رہتا، اور اس کے چہرے پر دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کا نور چمک رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم کی کتابوں کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بے شمار کتابوں کو باریکی سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کی خوبیاں ہیں، بلکہ اس کو کیا کرتے؟ ابا حضور کے سامنے پیش کرتے اور دربار میں ٹھہراتے۔ اب ہم تیسرے شہزادے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا شہزادہ مغرب کی سمت سے لوٹ آیا۔ پہلا شہزادہ کدھر سے آیا؟ جنوب کی طرف آیا، اور وہ کتنے مہینوں کے بعد آیا؟ 3 مہینوں کے بعد۔ دوسرا شہزادہ کدھر سے آیا؟ شمال کی طرف آیا، اور وہ 6 مہینوں کے بعد آیا۔ تیسرا شہزادہ کدھر سے آیا؟ مغرب کی سمت سے لوٹ کر آیا۔ تیسرا شہزادہ مغرب کی سمت سے لوٹ آیا، اس کے ساتھ ایک فقیر تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ بزرگ ایک خدا رسیدہ فقیر ہے۔ اور کیا کرتا؟ تیسرا شہزادہ مغرب کی سمت سے آتا، اور ساتھ میں کیا کرتا؟ ایک فقیر کو لے کر آتا، اور اس کو کیا کرتا؟ ابا حضور کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا، اور کہتا ہے کہ یہ آدمی، یہ بزرگ بہت ہی خدا رسیدہ فقیر ہے بول کر کہتا۔ سنا ہے کہ کسی زمانے میں ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن خدا کی راہ میں تخت و تاج ملک وہ چھوڑ کر فقیر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ روکھی سوکھی جو بھی ملے کھا لیتے ہیں، رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں صرف کرتے ہیں۔ اور کیا بولتے کہ یہ آدمی ایک زمانے میں کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا، ایک ملک کا بادشاہ تھا، لیکن خدا کی راہ میں کیا کرے انہوں؟ تخت و تاج چھوڑ کر فقیر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگے۔ روکھی سوکھی جو بھی چیزیں مل جاتی وہ کھا لیتے، اور رات دن کیا کرتے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ ایسے بزرگ ہے بلکہ ابا حضور کے سامنے پیش کرتے، اور عبادت اور قناعت میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں سب سے بڑا دردمند انسان یہی ہے۔ بادشاہ نے ان کی بھی تعریف کی اور عزت و احترام سے محل میں ٹھہرایا، اور بادشاہ کے سامنے اور کیا بولتے؟ اور عبادت اور قناعت میں ان کی کوئی بھی برابری نہیں کرتے، بلکہ شہزادہ بادشاہ کے سامنے بولتے، اور میری نظر میں سب سے بڑا دردمند انسان کوئی نہیں ہے، یہی ہے بول کے بولتے۔ تو بادشاہ ان کی بھی تعریف کرتے اور کیا کرتے؟ عزت و احترام کے ساتھ محل میں ٹھہراتے۔ 1 سال ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ ہفتے کے آخری دن مشرق کی سمت سے چوتھا شہزادہ لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا بھاری نما آدمی تھا، بھکاری نما آدمی تھا، جس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے۔ ان میں جگہ جگہ پیوند لگے تھے، سر پر ٹوپی تھی اور پیر میں جوتی۔ ڈری ڈری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تینوں شہزادے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر کیا ہوتا؟ 1 سال کمپلیٹ ہونے کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی رہتا، 1 ویک باقی رہتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ آخری ہفتے میں کیا ہوتا؟ مشرق کی سمت سے چھوٹا شہزادہ لوٹ آتا، اور اس کے ساتھ کیسے آدمی کو لے کر آتا؟ ایک دبلا پتلا اور بھکاری نما آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آتا، اور اس کے کپڑے پرانے میلے کپڑے رہتے، اور جگہ جگہ کیا رہتا؟ پیوند لگے ہوا رہتا، اور سر پر ٹوپی تھی اور نہ پیر میں جوتی رہتی۔ ڈری ڈری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا۔ تو کیا کرتے؟ تینوں شہزادے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ بچوں، آج آپ کا گھر کا کام ہے الفاظ کے معنی ہوم ورک میں 2 مرتبہ لکھنا ہے۔ دیکھو بچوں، خدا رسیدہ، اللہ کا پیارا، نیک پرہیزگار، فقیر و فاقہ، غریبی کی زندگی گزارنے والا، قناعت، تھوڑی چیز پر رضامندی رکھنے والا، عاقل، عقل مند، خوبیوں، اچھی عادتیں، اچھائیاں۔ آپ کو اس بیٹ کو ہوم ورک میں 2 مرتبہ لکھنا ہے۔ خوش خط اور درست لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔